نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کا سب سے افضل ہونا خود سیدنا علی سے بھی ثابت ہے۔ یوں تو یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، دیکھیے حدیث نمبر 3671 مسند احمد، اردو ترجمہ کے ساتھ دیکھ لیجئے سیدنا علی کون سا عقیدہ سکھاتے رہے۔ حدیث نمبر 833 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، میں تمہیں بتاتا ہوں اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے بہتر فرد ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ پھر فرمایا ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ انبار لگانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یہ رافضی علوی جائے کوئی اس کے کان میں یہ روایت ڈالے، جائے کوئی اسے سنائے۔ حدیث نمبر 834 بھی سنو، مولا علی خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں من خیر هذه الامہ بعد نبیہا، اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہب کہتے ہیں میں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین علی آپ سب سے افضل ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا لا خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، نہیں، اس امت میں امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے پھر عمر ہے۔ یہی بات مسند احمد کی حدیث نمبر 835 میں بھی دیکھ لیں، اور حدیث نمبر 836 بھی دیکھ لیں، حدیث نمبر 837 بھی دیکھ لیں۔ ان کے علاوہ بھی 10-15 مقامات پر امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہیں۔ جب مولا علی نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا کہ ابو بکر دا پہلا نمبر، تو ان مزارات پہ پڑے ہوئے بھنگیوں چرسیوں اور قوالوں کی باتیں ہم کیوں مانیں؟ یہ قوالوں کی قوالی ہیں علی دا پہلا نمبر دھما دم مسکل اندر۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں مولا علی نے سبق سکھایا ہے، ہمیں یہ درس سیدنا علی سے ملا ہے، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آئیے آصف علوی رافضی کی کہانی کا ایک مزید جھوٹ آپ کو سناتے ہیں۔